السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ساری کلاسز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ چینجز آ رہا ہے آپ لوگوں کے لائف میں تفسیر کی کلاسز سن کے؟ کچھ ایسا کانسیپٹ ہے جو پہلے کلیئر نہیں تھا اور کلاس اٹینڈ کے بعد کلیئر ہو رہا ہے؟ جی جزاکم اللہ. ہاں عامر بھائی کہہ رہے کہ اٹینڈنس شیٹ چیک کر لیا جائے. الحمدللہ عامر بھائی آپ بے فکر رہے، اٹینڈنس شیٹ چیک کیا جا چکا ہے، ریکارڈنگ آن کری جا چکی ہے. ریکارڈنگ آن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے کچھ آڈینسز اگر خدا نخواستہ کلاسز بھول جائے، اٹینڈ نہ کر پائے بزی شیڈیول کی وجہ سے، تو ان کے لیے مدد ہو جاتی ہے. اچھا، اور کچھ کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جو رمضان میں تفسیر کلاسز آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں یہ ورتھ ہے ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، یا پھر لگ رہا ہے کہ نہیں ہم نے غلطی کر دی، زیادہ کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اسکول کی کلاسز کی طرح ایسی جو تفسیر کی کلاسز ہے اس میں جو ایک اسکول کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد جو ایک سمری آپ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ آج میں نے یہ لیسن پڑھا، آج مجھے یہ کویشچن آنسر سیکھنے کو ملے، آج میں نے میتھس کے یہ پرابلم سولو کیا، اس طرح کا خلاصہ آپ کو تفسیر کی کلاس میں نہیں ملے گا. روزانہ تو ہم لیسنز پرووائڈ کراتے ہیں، ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کی کلاس سے ہمیں کیا لیسن ملا ہے، لیکن ایک سمری آپ لوگ ریڈی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تفسیر ہے، یہ کوئی دنیاوی علم کا سبجیکٹ نہیں ہے جس کے بعد ایک آپ سمری ریڈی کر سکیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ ایسی چیزیں سیکھیں گے تفسیر کی کلاسوں میں جس سے آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، اللہ کو لے کر، اللہ کی نعمتوں کو لے کر، اپنے لائف کو لے کر، اپنی مشکلات کو لے کر. اور یہ سب چیزیں جو آپ سیکھیں گے اس سے آپ خاص کچھ بدلاؤ ایک دن کے اندر لے آئیں گے یا ایک ہفتے کے اندر لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ سسٹم ایسے کام نہیں کرتا. آپ کے اندر جو نالج کا ذخیرہ پیدا ہوگا، ایک سٹاک آف نالج آپ کے ذہن میں اندر کریٹ ہوگا، اس سے آپ کے جو آنے والی لائف ہے اس میں دھیرے دھیرے فرق پڑے گا جو آپ کو احساس تک نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ، اور اپنے آنے والے لائف میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو قدر کرنا سٹارٹ کریں گے. جیسا کہ آلریڈی ہم نے پچھلی کلاسز میں ایکسپلین کیا ہے، آپ چیزوں کو مینٹین کریں گے، آپ چیزوں کا دیکھ بھال کریں گے، اپنے جسم کی حفاظت کریں گے، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک لانگ رن میں آپ کو فائدہ ملے گا، جو آپ بعد میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ مہینوں بعد، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد آپ جا کر ریئلائز کریں ارے بہت سے لوگوں کے لائف سے میری لائف میں تو اس حساب سے کافی زیادہ سہولتیں ہیں، تو شاید یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے اپنے نعمتوں کو مینٹین کیا، میں نعمتوں کی ناشکری نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک دو دن میں آپ کو ریئلائز ہونے والی چیزیں ہیں نہیں، آپ کو کچھ ٹائم لگے گا ان سب چیزوں کو ریئلائز کرنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ اگر آپ لوگ بھی ایگری کرتے ہیں تو تھمس اپ کیجئے. ایموجیز دینا فری ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ایموجیز دیتے رہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی لائف کو چینج کرنے والی چیزیں ہیں. ایک دن میں ایسا فرق نہیں آئے گا، دھیرے دھیرے فرق آئے گا جو آپ کچھ دیر بعد، کچھ مہینوں بعد ریئلائز کریں گے ہاں رمضان کی تفسیر کی کلاس اٹینڈ کرنے کی وجہ سے آج میں نے لائف میں یہ کچھ اچیو کیا ہے، آج میری لائف دوسری پٹری پر چل رہی ہے، آج میں اتنی تکلیفوں میں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو دھیرے دھیرے آتی ہیں. پوائنٹ ہے کہ اتنی دیر تک میں نے یہ سب چیزیں ڈسکس کری کیونکہ لوگ کچھ کم آئے تھے، انتظار کر رہا تھا کہ سارے لوگ آ جائے پھر جا کر اصلی ٹاپک پر آؤں. تو الحمدللہ کافی لوگ آ گئے ہیں، بنا لیٹ کیے اصلی ٹاپک کی طرف موو آن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن شروع ہوتا ہے بریجنگ دا گیپ، پچھلی کلاس اور آج کی کلاس میں کنیکشن. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ، جی کچھ کہنا چاہ رہی ہے آپ؟ میں 2 منٹ لے سکتی ہوں بھی؟ جی بتائیں. میرا ایک سجیشن تھا بس. نو جی ڈاؤٹ یہ کلاسز بہت ہی بہترین ہے اور بہت اچھا ہمارے لیے فائدے مند ہے. میرا ایک آیا تھا ذہن میں کہ شعبان از آلسو ویری گڈ منتھ فار اس بیکاز اٹس آلسو اے منتھ آف، حضور پاک نے بولا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو اگر ہم یہ تیاری اپنی شعبان سے ہی شروع کریں، ہم یہ جو کلاسز ابھی کر رہے ہیں رمضان میں، اس کو جی ہم شعبان سے اگر شروع کریں تو ہماری ایک طریقے سے رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی، ہم اس فارم میں آ جائیں گے. اور کیونکہ میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ بہت اچھے سے اس کو کروں، بٹ اتنے اچھے سے ہو نہیں پا رہا ہے ڈیو ٹو پریپریشن اچھا نہیں تھا. ہاں وہ ٹائم تھوڑا جتنا دینا چاہیے، کیونکہ
ہمارے لیے یہ زبان تھوڑی یاد کرنی اب زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی ہے. جو لینگویج آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے 4 لائن بہت ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لینگویج سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ بہت اچھے سے ابھی جب تفسیر کے سننے کے بعد یاد کرتے ہیں تو تھوڑی جلدی یاد ہوتی ہے، بیکاز آپ کی ورڈز بتا دیتے ہیں، میننگس بتا دیتے ہیں. بٹ اس کو بھی ہمیں دوبارہ سے ایک بار ریویژن کرنے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے. تو میرا جسٹ ایک سجیشن ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ اگر ہو پائے تو اس کو ہم شعبان سے شروع کریں، پاسبل ہو تو، باقی لوگ بھی تیار ہوں تو. ہمارے ٹیم میں سے عامر بھائی موجود ہیں، میں چاہوں گا آپ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں اور انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں گے اور کوشش کریں گے شعبان کے اندر ہی ہم کورس جو ہے لانچ کر لیں. عامر بھائی امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہے اس بات کو، پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نوٹڈ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ سال ہم اس بات کا خیال رکھیں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے آج کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے بریجنگ دا گیپ، بریجنگ سے. کل کی کلاس میں اور آج کی کلاس میں کنیکشن یہ ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا ایک خاص پیٹرن رہا ہے سورہ رحمان کے اندر اور قرآن کی دوسری جگہوں کے اندر بھی، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایک نعمت کو خلاصے کے طور پر پہلے بتا دیتے ہیں، ایک نعمت کا کانسیپٹ پہلے بتا دیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے سورہ رحمان میں آبزرو کیا ہوگا، پہلے انسان کی پیدائش کے بارے میں بتا دیا اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں گئے کہ پیدائش میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کہ اس کو اچھے طریقے سے بات چیت کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس کے اپنے جسم پر کنٹرول دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک اسی طرح سے بعد والے دن تیسری کلاس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ایک اشارہ کیا اور اس کے بعد رزق کی ڈیٹیل میں گئے کہ رزق میں کھجوروں پر کور چڑھایا ہے، دانوں پر کور چڑھایا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیٹرن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ اس کو نافذ کیا ہے کہ پہلے ایک چیز کا کانسیپٹ ڈیولپ کرا دیتے ہیں انسان کے اندر اور پھر اس چیز کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اور اسی پیٹرن کو آج اللہ تعالیٰ فالو کر رہے ہیں کہ کچھ نعمتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کے بارے میں بتا دیا، جیسا کہ سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں. آج سورج کی تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زمین والی جو نعمت بتائی تھی کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوقات کے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو زمین کے اندر کچھ نعمتیں تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ کس طرح سے کھیتی کر کے تم لوگ کھانا کھاتے ہو، اور زمین کی کچھ اور نعمتوں کی ڈیٹیل آج بتا رہے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ بتایا تھا اور آج اس کی ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں. تو Allah style is Surah Rahman follows a pattern. First he mentions a specific blessing briefly, then he elaborates on its details. In previous sessions we learned about blessing in a general sense. ایک general sense میں ہم نے نعمتوں کو جانا تھا، آج اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں ڈیٹیل میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جو پاور ہے، میگنیفیسنس ہے، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں. کیسے بیان کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں سمجھ میں آ جائے گا. آئیے ٹرانسلیشن جان لیتے ہیں، ورڈ میننگز جان لیتے ہیں. آج کے کچھ اسپیشل ورڈز ہے. مشرق بہت آسان لفظ ہے. شرق کا مطلب ہے رائز ہونا، سن رائز کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں. شرق اور غرب، شرق کا مطلب رائز ہونا، غرب کا مطلب ڈوبنا. تو مشرق ہے شرق ہونے کی جگہ یعنی رائز ہونے کی جگہ، اور مغرب ہے ڈوبنے کی جگہ. مغرب کی نماز کو بھی مغرب کی نماز اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈوبنے کے ٹائم پہ ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہے مشرق اور مغرب دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈوبنے کی جگہ اور ڈوبنے کا ٹائم، سورج طلوع ہونے کی جگہ اور سورج طلوع ہونے کا ٹائم. مراجا ایک ورڈ آیا ہے آج. مراجا کا مطلب فری چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا، چلتے ہوئے چھوڑ دینا کسی چیز کو. ارسال جسے کہتے ہیں چلا کر چھوڑ دینا. بچے جب کھلونے سے کھیلتے ہیں گاڑیوں سے تو گاڑی کو ایک دھکا لگا کر چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اسی کو کہتے ہیں مراجا. بحر کا مطلب ہے اوشن، سمندر. بینہما مطلب ان بٹوین، دو چیزوں کے بیچ والی جگہ کو یا بیچ والے سچویشن کو بینہما کہتے ہیں. ہما مطلب دو چیزیں، اگر بینہم تو تین یا تین سے زیادہ چیزیں، اور اگر بینہو یا بینہا تو ایک چیز. تو آج کا لفظ ہے بینہما یعنی دو چیزوں کے بیچ والی جگہ یا بیچ والا سچویشن. برزخ کا ایک لفظ آیا ہے. برزخ کا مطلب بیریئر، پردہ جسے کہتے ہیں، ایک حائل جسے کہتے ہیں، بیریئر کو برزخ کہا جاتا ہے. یلتقیان ایک تسنیہ ورڈ ہے. تسنیہ کیا ہے میں نے سمجھا دیا تھا، سنگولر بھی نہیں ہے، پلورل بھی نہیں ہے، اس کے بیچ والا ہے، جو صرف عربک لینگویج کی خاصیت ہے کہ دو چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یلتقیان
ٹو میٹ ملنا، دو چیزوں کے ملنے کو یلتقیان کہا جاتا ہے، اور یبغیان بھی تثنیہ ہے، ڈومینیٹ کرنا، لمٹس کو کراس کرنا، ایک دوسرے کے اوپر آ جانا، تو دو چیزوں کا ایک دوسرے کے اوپر آ جانے کو یبغیان کہتے ہیں۔ یہ تھے آج کے کچھ ورڈز۔ آئیے ٹرانسلیشن کی طرف ایک نظر مارتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاور کو بتاتے ہوئے بتاتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرینی، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، یلتقیان، کہ وہ آپس میں جا کے مل جاتے ہیں، بینہما برزخ، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بیریئر ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لمٹس کو کراس نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہے، یعنی مل کر بھی جدا جدا رہتے ہیں۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ تفسیر میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ آج کی پہلی آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا، مشرق کا معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ رائز ہونے کی جگہ، اگنے کی جگہ، سورج کے اگنے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو مغرب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورج کے نکلنے کی دو جگہ ہے اور سورج کے ڈوبنے کی بھی دو جگہ ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ممکن ہے۔ گرمی کے موسم میں سورج سیدھا سیدھا نکلتا ہے اور سیدھا سیدھا غروب ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈ کے موسم میں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ سورج ٹلٹڈ رہتا ہے، ایک طرف تھوڑا جھکا ہوا رہتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے ڈوبنے کی جگہ بھی چینج ہو جاتی ہے اور اس کے اگنے کی جگہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو چینج ہے یہ اچانک چینج نہیں آتا ہے، یہ دھیرے دھیرے چینج آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگست کے مہینے تک گرمی کا موسم ہے تو اگست تک سورج سیدھا سیدھا نکلے گا، اور جو ہی سپتمبر والے مہینے کی 1 تاریخ ہوگی تب سورج ایک دم اپنے اس سائڈ پہ چلا جائے گا اور ایک دم سے اس سائڈ سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے چینجز آتے ہیں۔ ایک دن تھوڑا سا ٹلٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اور تھوڑا چلا جاتا ہے، اس کے بعد اور تھوڑا چلا جاتا ہے، اور ایسا جاتے 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 پورا ونٹر آنے تک سورج کافی ڈگریز ٹلٹ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ایکسپیرینس کیا ہے تو تھمس اپ کیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سردی کے موسم میں دن چھوٹے رہتے ہیں اور گرمی کے موسم میں دن لمبے رہتے ہیں، بڑے رہتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اچھا کاغذ ہٹا دیجئے، بنا کاغذ کے ہی سمجھیے۔ جب ایک چیز کو، ایک گول چیز ہے، مان لیجئے کہ ایک روٹی ہے، ایک روٹی کے اوپر سے آپ ایک چیز کو اگر ایسے بال کو، ایک چھوٹے سے بال کو ایسے گزاریں گے اوپر سے راؤنڈ والے فگر میں، سرکل والے ایک فگر میں، ایک پیٹرن میں گزاریں گے تو وہ بہت لمبا جائے گا۔ لیکن اسی بال کو اگر آپ تھوڑے ڈگری ٹیڑھا کر دیں گے تو وہ تھوڑا کم ڈسٹینس ٹریول کرے گا۔ اگر بات مشکل لگ رہی تو ایک اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے نا، ہماری دنیا کی زمین، سائنس کے اعتبار سے یہ گول ہے۔ تو جب سورج سیدھا نکلتا ہے اور سیدھا غروب ہوتا ہے تو وہ سورج لمبا ٹائم کے لیے ہمارے اوپر رہتا ہے۔ لیکن جب سورج تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ٹیڑھا ہو جانے کی وجہ سے سورج تھوڑا ہٹ کے اس سائڈ چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے جتنی زمین کی جگہ وہ سیدھا ہونے میں کور کرتا ہے اتنی جگہ وہ ٹیڑھا ہونے کے بعد کور نہیں کر پاتا، کیونکہ زمین گول ہے نا۔ جب سینٹر سے سورج نکل کے سینٹر پہ جاتا ہے تو جو ریڈیس ہے اس کا پورا جو لمبا والا لینتھ ہے، میکسیمم لینتھ ہے، اس کو سورج ٹریول کرتا ہے۔ لیکن جب تھوڑا ادھر چلے جاتا ہے سورج، آپ لوگوں کو بنا ایگزامپل کے میں سمجھا ہی نہیں سکتا اس چیز کو۔ لیٹ می میک این ایگزامپل۔ یہ دیکھیے، یہ ایک گول کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یہ ایک گول کاغذ کا ٹکڑا دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پورا سرکل نہیں ہے لیکن پارشلی سرکل کہہ ہی سکتے ہیں۔ یہ جو بیچ والا حصہ ہے نا، یہ جو بیچ والا حصہ، یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹینس تھوڑا لمبا ہے کمپیئر ٹو یہ والی جگہ۔ یہ جو جگہ ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹینس تھوڑا کم ہے اور یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹینس تھوڑا لمبا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے سورج اور دنیا کے ساتھ، کہ جب سورج اپنے دنیا کے بیچ سے نکل کر دنیا کے بیچ
والی جگہ پہ جا کر ڈوبتا ہے تب وہ ڈسٹینس تھوڑا لمبا رہتا ہے، لیکن جو سورج تھوڑا سائڈ میں چلے جاتا ہے تو دنیا کی گولائی کی وجہ سے، دنیا کی گولائی کا جو ڈائیمیٹر ہے اس کے شارٹ والے جگہ پہ سورج چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج تھوڑا کم جگہ ٹریول کرتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کے موسم میں دن لمبے ہوتے ہیں اور سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج اس جگہ چلے جاتا ہے جہاں دنیا کا ریڈیس تھوڑا چھوٹا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو تھمس اپ کیجئے۔ ویسے اتنے ڈیٹیل میں اگر سمجھ میں نہ بھی آئی ہو اور کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو پھر کافی ہے آج کے سبق کے لیے۔ جی جزاکم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کے اگنے کی دو جگہ ہے اور ڈوبنے کی دو جگہ ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سورج ایک دم سے اس سائڈ سے اس سائڈ چلے نہیں جاتا، دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سورج جو دھیرے دھیرے جانے میں جو ٹائم لگاتا ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہو یا 6 مہینے کا ٹائم ہو، اس کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن جہاں سے نکل رہا ہے سورج، دوسرے دن تھوڑا اور ادھر ہٹ کے نکل رہا ہے، تیسرے دن تھوڑا ہٹ کے، تو ایسے تو بہت سارے سورج نکلنے کی جگہ ہو گئی اور بہت سارے سورج ڈوبنے کی جگہ ہو گئی، دو جگہ کہاں رہی؟ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں؟ بالکل آتا ہے یہ سوال، کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں سورج جو فاردسٹ علاقے میں چلا جاتا ہے ایک دم شارٹ والے ڈسٹینس میں، وہ ایک ہی دفعے میں نہیں چلا جاتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں سورج جو ہے پورا سیدھا نکلا تھا اور کل کے دن میں سورج پورا اپنے لمٹ میں ادھر چلا گیا اور ایک دن کے اندر دن کا جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ چھوٹا ہو گیا۔ کل سورج 6 بجے ڈوبا تھا اور آج سورج 5 بجے ڈوب گیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ اگر کل سورج 6 بجے ڈوبا تھا، آج 5:59 پہ ڈوبے گا، پھر 5:58 پہ، ایک ایک منٹ 2-3 دن بعد ایک منٹ کم ہوتے سورج اپنی جگہ پہ جاتا ہے ٹھنڈ کے موسم میں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی بہت ساری ہو گئی اور ڈوبنے کی جگہ بھی بہت ساری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ دو جگہ کیوں کہہ رہے؟ تو میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ لمیٹیشنز کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ والی جگہ کو بیان ہی نہیں کر رہے، لیمیٹیشنز کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ادھر آنے کے، سورج کے سیدھا ہونے کا لمٹ جو ہے وہ ایک جگہ ہے۔ گرمی کے موسم میں سیدھا ہوتے ہوتے سورج پورا سیدھا ہو جاتا ہے، ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، لیکن سر کے پیچھے نہیں جاتا۔ ٹھنڈ کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ سورج پورب سے نکلتا ہے لیکن دکشن کی اور تھوڑا جھکا ہوا رہتا ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں پورب سے نکل کے پشچم میں چلا جاتا ہے لیکن دکشن کی اور تھوڑا جھکا ہوا رہتا ہے۔ لیکن گرمی کے موسم میں بھی پورب سے نکل کر پشچم کی اور جاتا ہے لیکن سورج پورا سیدھا رہتا ہے، دکشن کی اور جھکا ہوا نہیں رہتا۔ لیکن سیدھا ہوتے ہوتے ایسا حال نہیں ہوتا کہ سورج اتر کی طرف جھکنے لگ جائے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لمیٹیشنز کو بیان کر رہے کہ سورج کے طلوع ہونے کی جو 2 جگہ ہے وہ 2 لمٹس ہے، یعنی 2 لمٹ اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ سورج ٹلٹ ہو کے ایک لمٹ تک جائے گا، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ دکشن کی طرف جاتے جاتے پورا ڈوب ہی گیا اور اگلے دن دکشن کی طرف سورج نکل رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے وہ پورب ہی رہے گا لیکن تھوڑا ٹلٹڈ ہوگا، اور اس ٹلٹنس کا ایک لمٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے گرمی کے موسم میں سورج سیدھا ہو کے نکلے گا لیکن سیدھا ہونے کا بھی ایک لمٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اتر کی طرف ٹلٹ ہونے لگ جائے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو تھمس اپ کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ جو سورج کے ٹلٹ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ لمٹس کو بیان کر رہا ہے کہ سورج کے ٹلٹ ہونے کے 2 لمٹس ہے۔ ایک تو دکشن کی اور تھوڑا ٹلٹ ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ جا کے سورج کا ٹلٹ ہونا رک جائے گا اور اس کے بعد سورج الٹا ٹلٹ ہونا شروع ہوگا اور سیدھا ہونے ہوتے تک رک جائے گا، اس کے بعد ٹلٹ نہیں ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ 2 لمیٹیشنز ہے، یہ 2 لمٹس ہے مشرق اور مغرب کی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کی اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں جگہ کا خدا کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ اللہ ہی نے ان جگہوں کو طے کیا ہے اور اللہ ہی نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہمارے اوپر صرف گرمی ہی گرمی نہ رہے اور دنیا کی زمین میں صرف ٹھنڈی ہی ٹھنڈی نہ رہے۔ اب سوال آتا ہے کہ جگہ کے بدلنے سے موسم کیسے بدلتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب سورج سیدھا ہوتا ہے تو سورج لمبا ٹائم کے لیے دنیا کی زمین کے اوپر رہتا ہے، سورج کی ہیٹ ایک لمبے ٹائم کے لیے دنیا پر آتی رہتی ہے، اس وجہ سے دنیا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ لیکن جب سورج ٹلٹ ہو جاتا ہے تو دن چھوٹا ہوتا ہے، سورج کم ٹائم کے لیے آتا ہے دنیا کی زمین کے اوپر، تو گرمی کے مقابلے میں تھوڑی کم ہیٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کم ہوتی ہے ٹھنڈ کے موسم میں۔
ٹھیک اسی طرح سے جب سورج سیدھا ہوتا ہے تو اس سورج کے جو ریز ہے، جو کرنیں ہیں، وہ ڈائریکٹلی فوکس ہو کے دنیا کی زمین پر آ کر گرتے ہیں، لیکن جب سورج ٹلٹ ہوتا ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، تو دنیا سے تھوڑا دور چلے جاتا ہے. بیچ میں دنیا کا جو آب و ہوا ہے، ایٹماسفیئر ہے، ڈسٹ ہے اور ہیومیڈیٹی ہے، ہوا میں ایک جو بھیگا پن ہے، ہوا کا جو پانی ہے، اس کی وجہ سے سورج کی ہیٹ آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور وہ چیزیں سورج کی ہیٹ کو ریزسٹ کر لیتی ہے، اپنے اندر سمائے ہوئے رہ جاتی ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے بردرز اینڈ سسٹرز؟ اگر مشکل لگ رہی ہے تو میسج کیجئے، میں اور آسان طریقے سے سمجھاؤں گا. تو بات یہ ہے گھما پھرا کر کے کہ جب سورج سیدھا چلتا ہے تو اس کا فوکس ڈائریکٹ زمین پر پڑتا ہے. سورج اور دنیا کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ کم رہتا ہے، اس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی ہے. اور جب سورج ٹیڑھا ہوتا ہے تو ڈسٹینس تھوڑا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دن چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ کم ٹائم آتی ہے. اور جو کم ٹائم سورج کی ہیٹ آتی ہے، سورج کی کرنیں آتی ہے، اس میں بھی کافی ڈسٹربنس رہتا ہے. زیادہ ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے ہیومیڈیٹی زیادہ رہتی ہے اور یہ سب چیر پھاڑ کر سورج کی کرنیں زمین پر فوکس نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے موسم ٹھنڈا رہتا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اتنی زبردست پلاننگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دن بھی چھوٹا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ کم آ رہی ہے. سورج کو دور بھی لے گئے تاکہ اور ہیٹ کم آئے. اور ان وجہوں کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ ہمیں دو موسم انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے، گرمی کا بھی اور ٹھنڈ کا بھی. امیجن کیجیے اگر سورج ایسے نہ بدلتا اپنے پوزیشنز کو تو اور پورا سال گرمی کا موسم رہتا. کتنے لوگ ویسے بھی دلی وغیرہ کے علاقے میں سخت گرمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، پورے سال لوگ مرتے رہتے گرمی کی وجہ سے. اور اگر سخت ٹھنڈ پڑ جاتا تو کیا حال ہوتا؟ پورے سال ہمیں ٹھنڈ کے کپڑے پہننے پڑتے، کام کاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اور جو مریض ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، ان کو کتنی پریشانی ہوتی. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر لاگو نہیں کیا، کچھ جگہ ایسی چھوڑ دی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم لاگو کیا نہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. رشیا میں یاکوتیا نام کا ایک علاقہ ہے جس میں 12 مہینے سردی رہتی ہے، سخت سردی رہتی ہے. یوٹیوب میں جا کر اس جگہ کی ویڈیو دیکھیے، آپ دیکھیں گے سردی میں کتنی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ گاڑی کا سٹارٹ بند نہیں کرتے تاکہ کہ پیٹرول جم جائے گا، انجن جم جائے گا. تو یہ حالت ہوتی ہے. اور ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے جس میں کبھی رات نہیں ہوتی، کچھ جگہ ایسے ہے جس میں کبھی دن نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھی ہے کہ ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے گھومنے پر اور موسم کے بدلنے پر اور دن اور رات کے نظام چلانے پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں ایسی جگہ پہ نہیں رکھی جہاں پر یہ تکلیفیں پیش آتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پرفیکٹ نظام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کے لیے. ایک اور مطلب اس آیات کا یہ ہو سکتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، جیسا کہ میں نے کہا مشرق جس طرح کے سورج کے طلوع ہونے کے جگہ کو کہتے ہیں، اسی طرح سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ رب المشرقین و رب المغربین، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے جو دو ٹائم ہے، دو الگ الگ ٹائم ہے. ونٹر کے موسم کے الگ ٹائم میں سورج نکلتا ہے اور گرمی کے موسم میں الگ ٹائم پہ نکلتا ہے. سردی کے موسم میں الگ ٹائم پہ سورج ڈوبتا ہے، گرمی کے موسم میں الگ ٹائم پہ ڈوبتا ہے. تو یہ جو ٹائمز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان ٹائمز کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے وہ صرف ہماری دنیا میں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش میں ٹائمنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں گے تب جا کے ہمیں ٹائم والی نعمت کی قدر ہوگی کہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کا نظام ہمارے اوپر لاگو کیا ہے. عرش میں کوئی ٹائم ہے ہی نہیں، عرش اٹرنل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. یہ جو جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دوزخیں بنائے ہیں، یہ سب ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. وہاں پر ٹائم کا کوئی لمیٹیشن ہے ہی نہیں. اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ٹائم کا ہمیں ویلو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹائمنگ کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. دنیا میں ہر چیز آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ٹائم، جو آپ پیسے دے کر بھی خرید نہیں سکتے. جو ٹائم گزر گیا وہ چلا گیا، وہ آئندہ کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آنے والا ہے. تو اس وجہ سے ٹائم کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچانا ہے. اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں تفسیر سے ہٹ کر کے ٹائم کو ویسٹ نہ کرنے کا. ایک بڑھیا آئیڈیا کیا ہے؟ ایک بہت ہی ایزی آئیڈیا ہے. اپنے ڈیلی لائف سٹائل میں یہ بات عہد بنا لے اپنا کہ ہمیں ٹائم کو جو سپینڈ کریں گے ہم
وہ دو چیزوں میں اسپینڈ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز میں اسپینڈ نہیں ہونا چاہیے. یا تو دینی فائدہ ہو یا پھر دنیاوی فائدہ ہو. دینی فائدہ جیسا کہ قرآن پڑھے، تلاوت کرے، عبادت کرے، اعمال کرے، قرآن کو سمجھے وغیرہ وغیرہ جتنے دینی کام ہیں. اور دنیاوی فائدہ جیسا کہ ایکسرسائز کرنا یا دنیاوی جو بھی فائدہ، بزنس کرنا، دکانداری کرنا، جاب کرنا، جس سے دنیاوی فائدہ حاصل ہو. تو ہمارا ٹائم کبھی ایسا سپینڈ نہ ہو جس میں دنیاوی بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور دینی بھی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہے. اس سے ہمارا ٹائم کا ہم اچھے سے خیال رکھ پائیں گے. جیسا کہ گیمز کھیلنا، کچھ گیمز ایسے ہیں جس سے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ پزل گیمز ہے، ورڈ گیمز ہے. پزل گیمز سولو کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے. کوئز کھیلنے سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. ورڈ گیمز کھیلنے سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، نئے نئے ورڈ سیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس میں دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایکسرسائز کرنا، فٹ بال کھیلنا، سوئمنگ کرنا، اس سے ہمارا فزیکل فائدہ ہو رہا ہے، جو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور ایکسرسائز کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہارس رائڈنگ کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے. تو فزیکل ایکسرسائز کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے. تو اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہو رہا ہے، دینی فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن ایسے گیمز کھیلنا جیسے کہ پب جی ہے، فری فائر ہے، اس میں نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ دینی فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنا ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو. ہمارا وقت سپینڈ ہو تو صرف فائدے کے لیے، جس میں ایٹ لیسٹ دینی فائدہ نہ ہی ہو صحیح لیکن دنیاوی فائدہ اس سے منسلک ہو. سمجھ میں آ گئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟ اپنے ٹائم کی قدر کرنا ہے، اور ٹائم کی قدر کس طرح سے کرنا ہے کہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. اور ٹائم کو ویسٹ نہ کرنے کا سب سے بڑا آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو فائدے میں لگایا جائے، چاہے دنیاوی فائدہ ہو چاہے دینی فائدہ ہو. اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، سو جائیے. سونے کے بعد جسم کو کتنا سکون ملتا ہے، ایٹ لیسٹ دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے. اور جتنا ٹائم آپ سوتے رہیں گے، آپ کوئی برا کام دوسرا نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، تو گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. آرام کرنا جسم کے ضرورتوں میں سے ہے، تو سونا بھی ایک ٹائم ویسٹ کرنا نہیں مانا جائے گا. ہاں، کام کا چھوڑ کے سو جانا وہ بری بات ہے. اگر کوئی کام نہیں ہے تو پھر دوسرے برا کام کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ سو جایا جائے. تو اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ سسٹم ٹائمنگ کے ریلیٹڈ ہو یا سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے جگہ کے ریلیٹڈ ہو، کہ یہ سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کے جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی نعمتیں رکھی ہے. موسم کے بدلنے کو رکھا ہے، اور دن کے چھوٹے اور لمبے ہونے کو رکھا ہے، اور کس طرح سے دن چھوٹا اور لمبا ہونے کی وجہ سے ہمارے موسم میں افیکٹ پڑتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں ٹائم مینیج کرنا ہے، یہ سیکھا ہے ہم نے اس آیت سے. اور ان ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بار وارن کرتا ہے دوسری آیت میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. کیا تم اس بات کا انکار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں بنایا؟ تو کس نے بنایا یہ سسٹم؟ انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اتنا زبردست سسٹم بنانے کے لیے ایک آل پاورفل اور الٹیمیٹ کنٹرول والے کا ہونے کا ضرورت ہے، اور وہی ہے خدا تعالی شانہ. یہ سب کام سائنس کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کے بس کی بات ہے. نہ کوئی اور پاور ہے جو یہ سب کام کر سکتی ہے. موسم کا بدلنا اور سورج کا اپنے جگہ کو چینج کرنا، اور اس سے ہمارے فائدے منسلک ہونا، کنیکٹڈ ہونا، یہ سب اللہ کا کیا دھرا، اللہ کی پلاننگ ہے. اس وجہ سے ان سب چیزوں کا تم انکار کر ہی نہیں سکتے. کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. تمہارے پاس ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جو ان سارے سسٹم کو ایسے آسانی کے ساتھ پرفیکٹلی چلائے. تو اس وجہ سے نعمتوں کا انکار ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے، اور ہمیں سرنڈر کرنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. اب ایک سوال آتا ہے کہ اس میں ہماری نعمت کیا ہے؟ یہ تو بس دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اس میں ہماری نعمت آلریڈی میں نے بتا دیا. امیجن کر کے دیکھیے، اگر پورا 12 مہینہ گرمی کا موسم ہو تو کس طرح کی تکلیف ہوگی، اور اگر پورا مہینہ سردی کا موسم ہو پورا سال تو کس طرح کی تکلیف ہوگی. تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے یہ نعمت ہے، موسم کا چینج ہونا اور دن کا چینج ہونا اور سورج کے جگہ کے چینج ہونا. تو ان نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر رہنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ زمین کی کچھ نعمتوں کے بارے میں ڈیٹیل بیان کرنے جا رہا ہے، جس کی کچھ ڈیٹیلز آج کی کلاس میں بتا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور کچھ ڈیٹیلز آئندہ کلاسز میں بتائیں گے. مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے فریلی چھوڑ دیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں جا کے مل جاتے. بینہما برزخ، دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر ہے، ایک پردہ ہے. لا یبغیان، جس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں ڈومیننٹ نہیں ہو پاتے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے لیمٹس کو کراس نہیں کر پاتے. یہ جگہ بہت جگہ آپ نے یوٹیوب میں ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی سمندر ہے، ایک طرف ایک کلر کا پانی ہے، دوسرے طرف دوسرے کلر کا پانی ہے، اور دونوں پانی الگ الگ ہے، جبکہ بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے، بیچ میں کوئی کچھ
بنایا ہوا نہیں ہے اور ایک پانی دوسرے پانی میں مل بھی نہیں رہے۔ آپ بتائیے دنیا میں پانی سے پتلی کوئی چیز ہے کیا؟ سب سے ہلکی سب سے پتلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے پانی۔ سالڈ تو چیزیں تو ویسے بھی سخت ہوتی ہے، لیکوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی سب سے پتلی چیز پانی ہے۔ تیل کتنا گاڑھا ہوتا ہے، تو پانی سب سے پتلی چیز ہونے کے باوجود ایک کہہ رہے کہ ونڈ ہے۔ دیکھیے ونڈ ایک فزیکل چیز نہیں ہے، ہوا جو ہے اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کو آپ جو ہے پکڑ نہیں سکتے، فزیکل چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ فزیکل چیزوں میں پانی سب سے پتلی چیز ہے۔ اب اچھا ایک سوال اور آ سکتا ہے کہ پیٹرول تو پانی سے بھی پتلی چیز ہوتی ہے، تو دیکھیے پیٹرول کو ایک پروسیسنگ کے تھرو بنایا جاتا ہے۔ پیٹرول بنایا اس طرح نہیں ہوتا زمین کے اندر، پیٹرول ایکچولی ایک اور شکل میں ہوتا ہے جس کو نکال کر ریفائن کر کے بعد میں جا کے یہ پیٹرول نکل کے آتا ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں کافی ریفائننگ چلتی ہے، پروسیسنگ چلتی ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آلریڈی زمین میں رکھی ہے بنا پروسیسنگ کے، اس میں جو سب سے پتلی چیز ہے وہ ہے پانی۔ لیکن سب سے پتلی چیز ہونے کے باوجود بھی وہ جو ویڈیوز نے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 2 کلر کا پانی ہے، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ گاڑی چیز ہوتی تو پتہ چلتا کہ کیوں نہیں مکس ہو رہی ہے، لیکن سب سے پتلی چیز ہونے کی وجہ بعد بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہی ہے، پانی مکس نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں پانی کس ٹائپ کے پانی ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ جو بحرین ہے، دونوں سمندر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن جریر نامی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ آسمان کا جو پانی ہوتا ہے اور سمندر کا جو پانی ہوتا ہے ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آسمان میں جو کلاؤڈز ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، اس پانی اور سمندر کے پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دونوں پانی الگ الگ ہے اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فاصلہ رکھا ہوا ہے، گیپ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں آپس میں مل نہیں پاتے ہیں۔ لیکن یہ قول زیادہ معتبر نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بیٹر ریلیشن اس بات کا بنتا ہے کہ دونوں سمندر زمین میں ہی ہیں۔ آسمان اور زمین کے سمندروں کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، دونوں سمندر زمین میں ہی ہے، جس کی بات میں نے آپ کو بتائی جو آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ اٹلانٹک ایشن میں دیکھنے کو ملتا ہے، میڈیٹرین سی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور بھی بہت سے سمندروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی سمندر ہے لیکن 2 ٹائپ کے پانی ہے اور دونوں پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہے ہیں۔ ایک پانی کھارا ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق قرآن کی ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جو 18ویں پارے میں ہے۔ وہ آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن 18ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ وہ دونوں پانی، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کھارا پانی ہوتا ہے۔ میٹھا پانی دیکھ لیجئے جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں ایک مٹھاس ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی پینا اچھا لگتا ہے، لیکن جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس میں اتنا نمک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ کھارا پانی ہوتا ہے۔ اور سمندر کے اندر ہی 2 ٹائپ کے پانی ہوتے ہیں، کھارا پانی اور میٹھا پانی، اور یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کیا اور دیکھا کہ جہاں پر پانی الگ ہو جاتا ہے، میٹھا پانی اور کھارا پانی، وہ کافی دور تک الگ ہی رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کافی دور تک کوئی چیز انہیں روکے ہوئے ہے، ملنے نہیں دے رہی ہے۔ بعد میں ٹربولنس کی وجہ سے اور پانی کے سیل کی وجہ سے اور پانی کے موومنٹ کی وجہ سے وہ مل جاتے ہیں، لیکن کافی حد تک وہ الگ الگ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پانی کو الگ الگ رکھا ہے، جبکہ کوئی بیچ میں وال نہیں ہے، دیوار نہیں ہے۔ اور سائنس نے اس کے بہت سارے ریزنز ایکسپلین کیا ہے۔ سائنس یہ بتاتا ہے کہ کھارا پانی جو ہوتا ہے اس میں ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے جمیل عثمانی بھائی نے اس کو بتا دیا ہے میسیج باکس کے اندر کہ سالٹی واٹر کے اندر ڈینسٹی یعنی گھنا پن، پانی کا وزن اور پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور میٹھا پانی میں ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ جو بھی ریزننگز ہے سائنس کے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن آفٹر آل الٹیمیٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ اگر یہ قاعدہ ہر جگہ لاگو ہوتا تو جو ایک گلاس کا پانی ہے اس میں آپ تھوڑا سا سالٹی واٹر لیجئے اور تھوڑا سا میٹھا پانی لیجئے، اور دھیرے دھیرے ایک گلاس کے اندر دونوں پانی کو ڈالیے، دیکھیے وہ بنا ہلائے بھی آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ قاعدہ کلیہ ہوتا، ہر جگہ فٹ ہوا ہوتا، تو گلاس میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ although اس کی بھی ریزن سائنس نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کوانٹٹی میں کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مکس جلدی ہو جاتا ہے۔ سمندر میں کوانٹٹی زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مکس ہونے میں دیر لگتا ہے۔ سائنس کی ریزننگ اپنی جگہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹ کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی مینشن کر رہا ہے بینہما برزخ،
دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک بیریئر، ایک پردہ رکھا ہوا ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے وہ پردہ جہاں تک رہتا ہے وہاں تک وہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور ایک جگہ کے بعد وہ پانی مکس ہو جاتے ہیں۔ معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں ایک اور طریقہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو پانی کا نہ ملنا ہے، جیسے ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر نیچے ہو، یعنی سمندر کے جو نچلے والا پانی ہے وہ زیادہ کھارا ہو اوپر والے پانی کے مقابلے میں، یا پھر نیچے والا پانی زیادہ میٹھا ہو اوپر والے پانی کے مقابلے میں، اور ایک ٹائپ کا پانی دوسرے ٹائپ کے پانی کے اوپر ہے، پھر بھی دونوں ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہو رہے۔ یہ ایک اور صورت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بیان کی ہے معارف القرآن میں، لیکن اس سے زیادہ ریلیٹیبل وہ صورت لگتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کیونکہ ویڈیوز میں بھی ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہے اور وہ زیادہ ریلیٹیبل لگ رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ لوگ یہی مان کے چلے کہ یہ جو پانی نہ ملنے کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، جس میں کھارا پانی میٹھا پانی کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں سمندر میں محدود ہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھارا پانی تو سمندر میں ہی ملتا ہے، لیکن جو میٹھا پانی ہے وہ سمندر میں ہوتا بھی ہے اور سمندر میں جاتا بھی ہے ندیوں سے۔ ندی میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش کے پانی سے آتا ہے، جھرنوں سے آتا ہے۔ تو یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، جھرنوں کا پانی ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ کھارا پانی نہیں ہوتا، اور وہ دھیرے دھیرے ندیوں کے تھرو فلو ہو کر کے سمندر میں جا کے گرتا ہے اور سمندر کے میٹھے پانی میں جا کر ہی ملتا ہے۔ وہ میٹھا پانی جو بارش سے آیا ہے، وہ میٹھا پانی جو ندیوں سے آیا ہے، وہ میٹھا پانی جو واٹر فال سے آیا ہے، وہ جا کر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر میں جا کے وہ کھارا پانی میں مل جائے، وہ بھی جا کے اپنی رعایت کے ساتھ میٹھا پانی میں جا کر ملتا ہے اور پھر جا کر وہ الگ رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس آیت کے۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ایکسپلینیشن تو میں چاہوں گا آپ لوگ ایک بار تھمس اپ کریں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ دونوں مشرق کے رب ہے اور دونوں مغرب کے رب ہے۔ اس میں دو توجیہ ہو سکتی ہے، دونوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ یا تو اللہ تعالیٰ سورج کے اگنے کے اور ڈوبنے کے جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا پھر ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ بھی دو الگ الگ ہے لمیٹیشنز کے اعتبار سے، اور اگر ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ بھی دو الگ الگ ہے لمیٹیشنز کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، دو سورج کے جگہ کا الگ ہونا، ٹائم کا الگ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اس کا خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پاور بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کتنے ڈیٹیلنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک کو جھٹلا دو گے، دوسرے کو جھٹلا دو گے، اللہ خدا نہیں ہے بول دو گے، یہ سارا نظام سائنس کے ریزنز کی وجہ سے چل رہا ہے بتا دو گے، لیکن ایسے کتنے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک کے بعد ایک نعمت اللہ تعالیٰ بتائے جا رہے ہیں سورہ رحمان کے شروع ہونے کے بعد، قرآن کے دینے سے لے کر انسان کو بنانے سے لے کر اس میں زبان کی قوت دینے سے لے کر اور رزق کے دانے سے لے کر کھجور سے لے کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کس حد تک گرو گے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے کرتے؟ تو تم انکار اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ابھی بھی ٹائم ہے۔ ایک آڈینس بول رہے ہیں وائس پرابلم ہے، کیا دوسرے لوگوں کو بھی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو تھمس اپ کیجیے۔ نہیں، تھمس ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کا مطلب باقی سارے لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے۔ تو اچھا، ابھی تو صاف آ رہی ہے نا آواز؟ جی جزاکم اللہ۔ تو میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ جی تو میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ رب المشرقین اور رب المغربین کے تھرو سورج کے طلوع ہونے کے جگہ کے دو لیمیٹیشنز اور سورج کے ٹائمنگ کے دو لیمیٹیشنز کو بتا کر اپنے پاور کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس نظام کے اندر کس طرح کی حکمت چلتی ہے اور کس طرح کی قدرت چلتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے 2 کلاس پیچھے بھی یہ بتایا تھا کہ سائنس کا جو دعویٰ ہے کہ یہ ساری چیزیں رینڈملی چل رہی ہے، یہ نیچرل سسٹم سے چل رہا ہے، میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو گلاس والا ایگزامپل دے کے بتا دیا تھا کہ رینڈملی جو چیزیں ہوتی ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہوتا، رینڈملی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا بنایا ہوا جو پرفیکٹ سسٹم ہے اس میں بھی فالٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے آلریڈی ایگزامپل دے دیا کہ کس طرح سے پوری دنیا میں مختلف ملک ہیں، مختلف ملکوں کے اندر مختلف سٹیٹس ہیں، مختلف سٹیٹس کے اندر مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، اور انسان نے ہر ایک ڈسٹرکٹ کا، ہر ایک سٹیٹ کا، ہر ایک ملک کا، ہر ایک
कॉन्टिनेंट का, हर एक सुपर पावर का अलग अलग नियम और रूल्स बना के रखा हुआ है, फिर भी उन सारे रूल्स के बावजूद, मुख्तलिफ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद हमें सिस्टम में फॉल्ट देखने को मिलता है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें ट्रैफिक सिस्टम 100% एक्यूरेटली चल रहा हो, लॉ सिस्टम 100% सक्सेसफुल हो, एडमिनिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुल हो, एजुकेशनल सिस्टम 100% सक्सेसफुल हो। तो इंसान के छोटे छोटे बनाए हुए सिस्टम में भी इतने फॉल्ट है, तो इंसान की बस की बात है ही नहीं कि इतना बड़ा सिस्टम बना दे और जिसमें फॉल्ट ही ना हो। तो ये बात साबित हो गई कि ये इंसान का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि किसी और का बनाया हुआ सिस्टम है। और वो कौन है? वो अल्लाह ताला की जात है, क्योंकि इतना परफेक्ट निजाम इंसान बना ही नहीं सकता। दूसरी बात ये भी जाहिर हो गई कि ये सब चीजें नेचुरली चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी बार आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि नेचुरली जो चीज रैंडमली होती है उनमें बिगाड़ पैदा होता है, और ये जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है उसमें आज तक कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक गाय के घर में एक गाय ने एक बंदर को जन्म दे दिया, एक आम के पेड़ में एक तरबूज निकल आया। हाँ, साइंस के कुछ तरीके हैं, एक्सपर्ट्स के कुछ तरीके हैं जिसमें दो पेड़ों के शाखों को मर्ज करके एक ही पेड़ से एक फल निकाला जाता है, जो देखने में आम जैसा होता है लेकिन उसमें टेस्ट किसी और फल का रहता है। तो वो पर्टिकुलर उसी टाइम पे और उसी जगह पे होता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है। वो सिस्टम पूरी दुनिया में लागू नहीं होता। पूरी दुनिया में जो सिस्टम लागू है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें आज तक बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। और ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको बिगाड़ नहीं कहा जा सकता, उसको मॉडिफिकेशन कहा जा सकता है। बिगाड़ तो कहते हैं ना कि चीजें बर्बाद हो जाए, तो इसमें तो वो चीजें बर्बाद नहीं होती, उसका एक अलग फ्लेवर निकल के आता है, एक अलग टाइप निकल के आता है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है, ये बिगाड़ नहीं है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि नंबर एक, ये सब चीजें नेचुरली नहीं हो रही है, इसके पीछे चलाने वाला कोई है, क्योंकि अगर चीजें नेचुरली होती तो बिगाड़ पैदा होता, जैसा कि मैंने पार्क वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था। और नंबर दो, इतना परफेक्ट सिस्टम इंसान बना ही नहीं सकता, इन सब के पीछे कोई सुपर पावर है और वही हमारे खुदा ताला शानुहू है। और इनकी और पावर देखिए कि उन्होंने समंदरों को बनाया और दो टाइप के पानी को रखा, डेंसिटी की वजह से हो या कोई और वजह से हो, सैलिनिटी की वजह से हो, नमक की वजह से हो, जो भी रीजनिंग है साइंस की उसकी वजह से ही सही, लेकिन पानी एक दूसरे में मिलते नहीं है। जबकि पानी सबसे पतले चीज है जो हमें दुनिया की जमीन में मिलती है विदाउट मॉडिफिकेशंस के। उससे पेट्रोल वाला सवाल भी खत्म हो गया कि पेट्रोल तो पानी से भी पतला होता है, वो एक प्रोसेसिंग के थ्रू बनता है, पानी किसी प्रोसेसिंग के थ्रू नहीं बनता। पानी अल्लाह ताला नेचुरली बारिश के जरिए से देते हैं, समंदरों के जरिए से, नदियों के जरिए से, वाटरफॉल्स के जरिए से, कुओं के जरिए से, बोरिंग के जरिए से, और तरह तरह के तरीके हैं। तो नेचुरल जो रिसोर्सेस है अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें सबसे पतली चीज होती है पानी, और पतला होने के बावजूद एक पानी दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होता, मिलता नहीं है। तो उसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत की बारीकी हमें पता चलती है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा हुआ है जो विजिबल भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, कि वो जो पर्दा दोनों पानी को अलग रख रहा है, ना हमें वो पर्दा दिखाई देता है, ना हम छू कर टच कर सकते हैं उस पर्दे को, और ना कोई दीवार बनी हुई है जो इन दोनों पानी को अलग रखे। तो समझ में आ गई बात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? अगर बात समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए, क्योंकि आज के क्लास के 4th फेज की तरफ हमें मूव ऑन करना है। एक बार मैं तर्जमा दोहरा लेता हूं ताकि आप लोग बेहतर रिलेट कर पाए। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, अल्लाह ताला सूरज के दोनों उगने की जगह के मालिक है और दोनों डूबने की जगह के मालिक है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे? अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ, माफी मांग लो। अल्लाह ताला जब इतना पावरफुल है तो तुम्हें माफ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मरजल बहरैनी, अल्लाह ताला ने दोनों समंदरों को फ्रीली छोड़ दिया है। यल्तक़ियान, दोनों आपस में जाके मिलते तो है, बैनहुमा बरज़ख़ुन, लेकिन दोनों के दरमियान एक पर्दा है, एक बैरियर है, ला यबग़ियान, जो उन्हें मिलने नहीं देता, जो उनको डोमिनेंट नहीं बनाने देता। तो ये थी आज की तफसीर। अब समझते हैं कि आज की तफसीर में लेसन क्या है। लेसन्स टू लर्न। नंबर 1, वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट एनी ब्लेसिंग, इंस्टेड बी ग्रेटफुल एंड लुक एट दोज विथ लेस। एक्चुअली ये जो लेसन है ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें कभी भी छोटी सी छोटी नियमत के लिए कंप्लेन नहीं करना चाहिए, और कंप्लेनिंग से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया है मैंने कल बताया था। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप मैसेज बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद है, आसान सा तरीका मैंने बताया था कि जिसके बाद आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमेशा जब नियमतों की बात आए तो अपने से नीचे वाले की तरफ देखना है।
کبھی بھی آپ کمپلین، آپ کے اندر شکایت نہیں آئے گی کہ ارے میری یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، ارے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ارے میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، ارے میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھے۔ اگر آپ کو بڑی گاڑی کی کمی محسوس ہو رہی تو اس شخص کی طرف دیکھے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بڑے گھر کی کمی محسوس ہو رہی تو اس شخص کی طرف دیکھے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی دی ہر ایک نعمت بڑی محسوس ہوگی اور آپ اس کا شکر گزار رہیں گے۔ صرف ایک چیز ہے جس میں نے بتایا تھا کہ نیچے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی آنسر دے سکتا ہے میسج میں ابھی اسی وقت جی کہ کیا جی چیز میں نے سر، بتائی تھی؟ جی بتائیے۔ علم میں میں ہاں اپنے آپ کو اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہوں۔ جی 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 الحمدللہ، کافی اٹینٹیولی سنتے ہیں آپ لوگ میری کلاس۔ علم میں کبھی بھی نچلے طرف نہیں دیکھنا ہے، علم کی طرف اور دینداری کوالٹیز کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے پاس جتنا نالج ہے اس سے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں تو کافی چیزیں جانتا ہوں، ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھنا ہے کہ میرے سے بھی بڑا جاننے والا کوئی موجود ہے۔ فلاں مولانا تو قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں آتا۔ فلاں ڈاکٹر تو ہر سرجری جانتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں آتا۔ فلاں انجینئر نے تو اتنے بڑے پروجیکٹس کر دیے، میں نے تو یہ نہیں کر پایا۔ تو علم کے ریلیٹڈ اور دینی کوالٹیز کے ریلیٹڈ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو امپروو کر پائیں گے۔ دوسرا لیسن جو آج کی کلاس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے الٹیمیٹ کنٹرول، یعنی قدرت جسے کہتے ہیں belongs to اللہ۔ سائنس میں ایکسپلین ریزنس بٹ اللہ گورنس دا سسٹم۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ سائنس کے بتائے ہوئے ریزنز ہمیشہ غلط ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ کل کی کلاس میں نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح کا فالٹ ہے وہ سسٹم، اس تھیوری میں کیا فالٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے وہ بات کیسے غلط ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس کے دوارا بتائے گئے ہر ریزن غلط ہو۔ ایکچولی یہ جو سائنس کا کام ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا میں اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ان آسمانوں میں، سورج میں، چاند میں، پیڑوں میں، درختوں میں، پہاڑوں میں تم غور و فکر کرو تب جا کر سمجھ پاؤ گے اللہ کی قدرت۔ غور و فکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے بارے میں بتایا ہے وہاں پر جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے وہ ہے یتفکرون، تتفکرون۔ تفکر کہتے ہیں ریسرچ کر کے غور و فکر کرنے کو۔ تو ہمارا کام تھا ریسرچ کر کے ان ساری چیزوں کے ڈیپنس پہ جانا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا۔ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس قرآنک ریلیٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزوں میں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن کے دائرے کے اندر رہے سائنس کی باتیں ہم مان سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو سائنس جو ریزنس ایکسپلین کرتے ہیں وہ سارے غلط ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ کنٹرول کس کے پاس ہے بردرز اینڈ سسٹرز؟ اللہ کے پاس ہے۔ ریزنس ایکسپلین کر سکتا ہے سائنس، لیکن سائنس سسٹم چلا نہیں سکتا۔ سسٹم چلا کون رہا ہے؟ اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ کے سسٹم کے چلانے میں یہ ساری ریزنس آ سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ سسٹم رکھا ہی اس طرح سے کہ جب سورج آئے گا تب دنیا میں گرمی پیدا ہوگی، جب سورج تھوڑا ٹلٹ ہو جائے گا دنیا میں گرمی کم ہوگی، جب سورج سیدھا ہوگا تو ڈسٹینس کم رہے گا جس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہوگی، جب سورج ٹلٹڈ ہوگا تو سورج اور دنیا کے درمیان ڈسٹینس زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر کی وجہ سے اور ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے اور ہیومیڈیٹی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کم رہے گی۔ تو یہ سارے ریزن سائنس نے ایکسپلین کیا ہے، اور ان ریزنس کی وجہ سے ہی صحیح یہ سسٹم چلا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ کیونکہ ایک دن اگر ایسا سسٹم چلنا بند ہو جائے تو ہمارے لیے زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور عبرت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح جگہیں رکھی ہے دنیا میں جہاں 24 گھنٹے رات رہتی ہے، جہاں 12 مہینے ٹھنڈ کا موسم رہتا ہے۔ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ نمبر 3، یہ تھوڑا اٹینٹیولی سنیے گا بردرس اینڈ سسٹرس۔ مکسنگ ٹو ڈفرینٹ تھنگس unnecessary is not Allah's ways۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کھارا پانی اور میٹھا پانی کو الگ الگ رکھے ایک اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دو چیزیں اگر اپوزٹ ہو تو ان کو ہمیں ملانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اپنے ایکشنز میں بھی اور اپنے ہیبٹس میں بھی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا تو مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا دیا۔ اس لیسن کا کیا مطلب ہے؟ we must avoid it in habits and actions۔ ہمارے ہیبٹس میں، عادتوں میں، اخلاق میں اور ایکشنز پہ دو اپوزٹ چیزوں کو ملانے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہیں ملانا ہے، امانت کو خیانت کے ساتھ نہیں ملانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کھارا پانی کو اور میٹھا پانی کو بنا کسی بیریئر کے اللہ تعالیٰ نے جدا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی بیریئر رکھا ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، جو فزیکل نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر بھی، ہمارے دل کے اندر کوئی ایسا فزیکل گیٹ یا باؤنڈری یا وال نہیں ہے جس کے اس پر آپ برائی کو رکھ سکتے ہو اور اس پر آپ صحیح کو رکھ سکتے ہو۔ تو ہمارے لیے بھی فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا ہے؟
قرآن پاک دے دیا ہے, قرآن کی ٹیچنگز دے دیا ہے, جیسا میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ کس طرح قرآن کے رولنگز کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو صحیح لائن پر لا سکتے ہیں. اسی طرف آج کے سبق میں ایک اشارہ ہے کہ دو اپوزٹ چیزوں کو ملانے کی کوشش کبھی نہیں کرنی ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے, سچ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو یہ دو ایگزامپلس میں نے دیا ہے, باقی چیزیں آپ اپنے ساتھ ریلیٹ کیجئے, اور ہر جگہ جہاں آپ کو دکھے کہ دو چیزیں ملانے میں غلط بات نکل کے سامنے آ رہی ہے, وہاں پہ دو چیزوں کو ملانا نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا سبق, آج کی تفسیر اور آج کے کلاس کے لیسنس. 3 جو ریفلیکٹیو ورڈز اور ٹیک اوے ورڈز میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں وہ ہے ایکنالجمنٹ, کلیئرٹی ان ایکشنز اینڈ ڈیوائن کنٹرول. ایکنالجمنٹ, ایک تو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, اور اس بات کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے تو پھر اور شکریہ ادا کرنا ہے, اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, اپنے غلطیوں کی معافی مانگنی ہے, اور آج ہی سے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. اور شکریہ ادا کیسے کیا جاتا ہے, کوئی آڈینس میں سے مائک اوپن کر کے بتا سکتے ہیں؟ پچھلے 4-5 کلاسز سے میں آلریڈی بہت ایکسپلین کر چکا ہوں شکریہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. اللہ کی عبادت کر کر. جی, یہ تو کافی جنرس وے میں آپ نے بتایا ہے. ڈیٹیل میں کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے کو. جی, یہ بھی جنرس وے ہے. ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اگر بتاؤں, نعمتوں کا شکریہ حلال ادا اور کرنا. حرام کی پرہیزگاری کے ساتھ. ہاں فرحین جی, آپ نے تھوڑا سا صحیح لائن پکڑ لیا ہے. میں نے آپ لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے بتایا تھا, یاد ہے جس دن ترازو والی بات چل رہی تھی, کہ کس طرح اللہ جی تعالیٰ نے فزیکل ترازو میں ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ 50 گرام کا ایک پتھر ہوتا ہے, 100 گرام کا ایک پتھر ہوتا ہے, 250 گرام کا ایک ہوتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے قرآن میں ایک اسپریچول ترازو رکھا ہے, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری کیٹیگریز ایکسپلین کر دی ہے کہ کیا چیز, کون سا پتھر حرام کا پتھر ہے, کون سا پتھر حلال کا پتھر ہے, اور ان کیٹیگریز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ان باؤنڈریز کو کراس نہ کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان کا صحیح استعمال کیا جائے, اور ان کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. کل کی کلاس میں جسم کے ریلیٹڈ میں نے بتایا تھا کہ جسم کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے اور غلط استعمال سے کیسے بچنا ہے. تو 3 طریقے سے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ایک تو جو شکریہ ادا ہم کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت تیرا شکریہ, یہ سب سے چھوٹا والا شکریہ ہے. اصلی شکریہ ہے جو نعمتیں ہیں ان کو صحیح کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر کے دیا ہے, اس کو اسی حساب سے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے, اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ جزاکم اللہ. دوسرا ورڈ ہے کلیئرٹی ان ایکشنز, یعنی اپنے کام کو صاف ستھرا رکھنا ہے, کوئی ملاوٹ نہیں رکھنا ہے, کوئی ایسا ٹائپ کا کام نہیں رکھنا ہے جس سے صرف ڈاؤٹ کریٹ ہو, جس میں لوگوں کو سمجھنے میں آسانی نہ ہو اور کچھ دھندلا سا لگے, بلکہ ہماری نیت اور ہمارے کام صاف ہونے چاہیے, صحیح یا غلط, بیچ کا راستہ اختیار نہ کرے. ایسا نہ کرے کہ 5 چیزیں صحیح بول دی اور ایک جھوٹ بات بول دی. یہاں پر ہم نے سچ تو بولا لیکن ساتھ میں جھوٹ کا ملاوٹ کر دیا. تو اس کے لیے چاہے کیا بھی کوئی سی بھی سیکریفائس کرنا پڑے, ہم کرنے کے لیے ریڈی رہے, لیکن اپنے ایکشنز میں کلیئرٹی رکھے. جو کام کرے صاف ستھرا حساب سے کرے, نیت صحیح رکھے, اور جو صحیح لگے وہ کرے, جو غلط لگے اس سے بچے رہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ڈیوائن کنٹرول, کہ الٹیمیٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. سائنس کے پاس ریزنس ہے, بہت اچھی بات ہے, ریسرچ کیا ہے انہوں نے, نکالا ہے, جس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ آج سمجھ میں آنے لگی ہے. کوئی آڈینس میں سے آنسر کر سکتا ہے؟ ایک ایسا ایگزامپل میں نے 2 دن پہلے کلاس میں بتایا تھا کہ ایک ایسی چیز جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی اور آج سائنس کی وجہ سے سمجھ میں آ گئی ہے. جنات کی بات جب کری تھی میں نے. جی بتائیے. مٹی سے پیدا ہوئے جی تھے. سر, جی سر, الیکٹریشین کے بارے آپ نے بتایا تھا کہ جو آگ ہوتی ہے. بالکل جی صحیح, الیکٹریسٹی کے بارے میں بتایا تھا. جی یعنی ایک آیت تھی نا کہ خلق الجان من مارج من نار, کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کی اسموک لیس فلیم سے. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا کہ آگ کے چنگاریوں میں, آگ میں دھواں کیسے نہیں ہوگا, آگ اسموک لیس کیسے ہو سکتی ہے.
تو جب الیکٹریسٹی کا ڈسکور ہوا، انوینشن ہوا، تب پتا چلا کہ ایک ایسی آگ بھی ہو سکتی ہے جس میں دھواں نہ ہو. الیکٹریسٹی میں دھواں نہیں ہوتا. آسمان میں بجلی کڑکتے ہوئے آپ دیکھیں گے لیکن اس میں کوئی دھواں نظر نہیں آئے گا. ہاں دھواں نظر آتا ہے جب وہ بجلی جا کر کسی پرٹیکولر چیز پر پڑتی ہے اور وہ چیز جل جاتی ہے. وہ چیز جل کر جو دھواں اٹھتا ہے وہ اس چیز کا دھواں ہوتا ہے، وہ بجلی کا دھواں نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو الیکٹریسٹی سے بنایا، لیکن وہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا نا کہ ایسی آگ بھی ہو سکتی ہے جس میں دھواں نہ ہو. تو اس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر الٹیمیٹ کنٹرول ہے، اور سائنس کے ریزننگ کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں، لیکن ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ سائنس کے ریزننگ سے پہلے سے کنٹرول کیے ہوئے آ رہا ہے. اس وجہ سے سائنس کے دعوے کے حساب سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساری چیزیں نیچرلی چل رہی ہے. اس کا مینجمنٹ اللہ تعالیٰ شروع دن سے دیکھے آ رہا ہے اور آخر تک دیکھتا رہے گا. تو کلیئر ہے باتیں برادرز اینڈ سسٹرز؟ جزاکم اللہ. اب ہے کوشچن آنسر سیشن. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے مائک اوپن کر کے. جی الفی پروین کہہ رہی جی کہ آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ اچھا ایک اور بات میں 2 دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں نہیں رہتی وہ بات. اس دن ٹائم کم پڑا تھا، آلریڈی میں نے ٹائم 8-9 منٹ زیادہ لے لیا تھا، اس لیے اس دن میں نے ایکسپلین نہیں کیا اس چیز کو. ایک آیت گزری تھی، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے آپ لوگوں کے اسکرین پر دوسری آیت، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں نے آپ لوگوں کو ورڈ میننگ بتاتے ہوئے یہ دیکھیے ورڈ میننگ میں بتایا تھا نجم کا کیا معنی لکھا ہوا ہے، سٹارز اوبلک برانچ لیس ٹریز. دونوں معنی بتایا تھا آپ کو کہ نجم سٹارز کو بھی کہا جاتا ہے اور برانچ لیس ٹریز کو بھی کہا جاتا ہے. وہ پیڑ جو زمین پہ رینگتے رہتے ہیں، جیسا کہ پمکن ہے، اس کا پیڑ زمین پہ رینگتے رہتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے. تو دونوں معنی ہے اس ورڈ کا، لیکن جو تفسیر میں نے کری تھی، جو ایکسپلین میں نے کیا تھا، وہ سٹارز کے حساب سے کیا تھا. اور اس میں کیا حکمت بتائی تھی کہ سٹارز اور درخت سے اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے کہ سٹارز ہم سے زیادہ پاورفل مخلوق ہے اور درخت ہم سے کم پاورفل مخلوق ہے. اور ہمارے مقابلے میں سٹارز کے پاس پاور زیادہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے سجدے میں ہے، اور درخت کے پاس پاور کم ہونے کے باوجود وہ اللہ کے سجدے میں ہے. اللہ کے فرمانبرداری میں کون نہیں ہے؟ ہم نہیں ہے. تو اس صورت سے میں نے آپ لوگوں کو تفسیر بتائی تھی. لیکن جو دوسرا مطلب ہے النجم کا کہ بنا شاخ بنا برانچز والے درخت، اس کا ایکسپلینیشن میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ آلریڈی میں نے اس دن ٹائم زیادہ لے لیا تھا. تو اس کا بھی ایک ایکسپلینیشن ہے جو آج میں کلیئر کر دیتا ہوں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کا ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ جو برانچ لیس ٹریز ہوتے ہیں وہ شجر، اور جو برانچ والے ٹریز ہوتے ہیں یعنی وہ درخت جن میں شاخیں نہیں ہوتی اور وہ درخت جن میں شاخیں ہوتی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں ہے، سجدہ کر رہے ہیں. اگر یہ آیت اس طرف سے ترجمہ کریں گے تو اس کے اندر تفسیر میں وہ معنی نہیں آئے گا کمپیریزن والا. کمپیریزن والا مطلب تب سمجھ میں آئے گا جب آپ نجم کا ترجمہ سٹارز سے کریں گے اور شجر کا ترجمہ ٹریز سے کریں گے. لیکن اگر نجم کا ترجمہ، نجر کا ٹرانسلیشن آپ سٹار سے نہیں کر کے بلکہ برانچ لیس ٹریز کے ساتھ کرتے ہیں، تب وہ انسان کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کمپیریزن والی بات نہیں آتی ہے. لیکن آج کا جو زمانہ ہے اس میں وہ کمپیریزن والی بات بتانا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں نے کلاس میں اس دن اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. یہ ایکسپلین کرنا رہ گیا تھا، اس لیے میں نے آج اس کو ایکسپلین کر دیا. اور کوئی اگر کویشچن نہیں ہے تو ہم کلاس کو اینڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر کویشچن ہے تو کویشچن پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کویشچن ہے، جی ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں جو سروس میں ڈیفینس میں جاب کر رہے ہیں، جی ان کو ایک روم ملا ہے جی راوی کے لیے. جی تو وہ روم قبلے کی رخ کے حساب سے تھوڑا سا ترچھا ہے. یدی وہ ایگزیکٹ قبلے کی جو کمپاس کو دے کر کے جنمات بچھا کر کے جماعت کھڑے کرتے ہیں تو اس میں 70 سے 80% لوگ ہی روم میں آ پاتے ہیں، 20% لوگ اس روم میں نہیں ایکوموڈیٹ ہو پاتے ہیں. یدی وہ تھوڑا سا قبلے کو مطلب ایسے 15 ڈگری ٹائپ لیفٹ یا رائٹ میں گھما دیں کر دیں تو پورے لوگ ایڈجسٹ ہو پا رہے ہیں اندر. تو اس سچویشن میں کیا وہ 10-15 ڈگری لیفٹ رائٹ کر کے ایڈجسٹ ہو کے کر سکتے ہیں کیا؟ ڈیفینس میں اندر کو ملا ہوا روم ملا ہے، ایسا بھی نہیں کہ مسجد ٹائپ باہر نہیں ہے کہ اپنے گاؤں میں کہ باہر کھلے میں چلو پڑھ لیں گے، باقی لوگ بچے باہر پڑھ لیں. ویسے ہی اس سروس کا بڑا ایشو رہتا ہے اور اندر روم ملا ہے. اچھا، جگہ کی کمی ہو جاتی ہے جب آپ ترچھا نماز پڑھتے ہیں.
लोग नहीं आ तिरछा पाते हैं। तिरछा पढ़ेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, एकदम किबले के रुख करके पढ़ेंगे तो नहीं हो पाता है पूरा, लोग कुछ लोग बच जाते हैं। 45 डिग्रीज या 40 डिग्रीज तक एक्सेप्टेबल है कि अगर 40 डिग्री तक तिरछा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फुकाहा ने ये मसला बयान किया है कि अगर आपके सीधा सीधा किबला है और सीधा किबला अचीव करने में आपको परेशानी हो रही है, जगह की किल्लत हो रही है या फिर सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सीधे नमाज पढ़ी जाए, ट्रेन में है आप, तो 40 टू 45 डिग्रीज का एक मियार है, एक लेवल है जहाँ तक आप किबला को चेंज कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या फिगर है, आप इस्लाही मजलिस में हैं, आप वहां पर क्वेश्चन कीजिए, वो एग्जैक्ट फिगर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहां पे बता दूंगा और फिर आप उस हिसाब से इंशाल्लाह थोड़ा तिरछा कर लीजिएगा। 10 से 15 डिग्री करना पड़ रहा है, ओनली 15 डिग्री ओनली, 15 हाँ, डिग्री फिर तो आसपास। एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने अभी एक मुफ्ती साहब से पूछा जी और एक मौलाना साहब आलिम साहब से पूछा, अलग अलग दो से, दोनों का एक ही रिप्लाई था कि जानबूझ करके यदि हाँ आप 1 से 2 डिग्री भी उसको आगे पीछे कर रहे हो तो जी। उसमें नहीं होगा नमाज, मतलब वो जो मकरू होगी, प्लस वो नहीं होगा। यदि जाने अनजाने में या मतलब वो भूल में हो गया तो वो 45 तक परमिसेबल है, लेकिन आप जानबूझ करके उसको इस तरह कर रहे हो तो नहीं होगा। मैंने बता भी नहीं कि उसमें मतलब रूम की किल्लत में हम नहीं पढ़ पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रहे, बोले नहीं, जानबूझ के आप उसको 1 से, आपको पता है ये डायरेक्शन ये है और जानबूझ के आप 1 से 2 भी डिग्री भी उसको नहीं कर सकते आप। अच्छा मैं आपको एक बात, जी अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप बताइए, जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है या नफल है? सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा है ना? आवाज कट रही है मेरी? सर अभी हाँ जी अभी आ रही है, मेरा नेटवर्क था। हाँ आपका नेटवर्क का इशू है क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। हाँ, तो देखिए, जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और किबला में कुछ डिग्रीज इधर उधर करना मकरू है। अब आपको तय करना है कि आपको सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना है या मकरू छोड़ना है। मकरू के साथ भी नमाज हो जाती है, कोई सुन्नत मुअक्कदा मिस नहीं होती, लेकिन जमात छोड़ने की वजह से सुन्नत मुअक्कदा मिस हो जाएगी। अब जो 1-2 लोग रह जाएंगे, इस रूम में आ नहीं पाएंगे, शायद वो जमात करे या ना करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो चीज आप लोग कर रहे हैं, ये काम जो आप करेंगे, ये आप जानबूझ